بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ایران چائنا معاہدے پر اسرائیلی غم و غصہ، امریکی معیشت پر خطرے کے سائے منڈلانے لگے، IMF نے خبردار کر دیا۔ حج کے انتظامات مکمل کر لیے گئے، ترکی کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ایک اور تاریخی قدم، متحدہ عرب امارات کا خلائی مشن ہوپ مریخ پر روانہ، ترک صدر طیب اردوان کا آیا صوفیہ کا دورہ، امیر عرب ریاستیں غریبی کے دہانے پر کیسے پہنچیں، دہلی کی تاریخی مسجد مبارک بیگم کا گنبد شہید، بحری جہازوں کے لاکھوں کارکن کئی ماہ سے خشکی پر قدم رکھنے کے منتظر، بنگلہ دیش میں ٹیسٹنگ کے سکینڈل کے بعد کورونا ٹیسٹنگ میں کمی، سائنس نے گھریلو ٹوٹکوں یا نسخوں کی افادیت کو تسلیم کر لیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ایران اور چائنا کے درمیان 25 سالہ معاہدہ آخری مراحل میں ہے اور اس معاہدے کے تحت چائنا ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ایران اور چائنا کے درمیان 25 سالہ معاہدہ چائنا پاکستان معاہدے سے کئی گنا بڑا ہے اور اس میں لگایا جانے والا سرمایہ پاکستان میں لگائے جانے والے معاہدے سے 8 گنا زیادہ ہے۔ اس معاہدے کے اعلان نے ہی خطے میں ہلچل مچا دی تھی۔ خطے سے باہر امریکہ اور اس کے یورپی ہواری بھی سیخ پا ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے جوابی کارروائی کے طور پر ہندوستان، جاپان، آسٹریلیا پر مشتمل ایک اتحاد تشکیل دینا شروع کر دیا ہے۔ البتہ اس معاہدے پر سب سے زیادہ تکلیف اور تشویش اسرائیل میں دیکھی جا رہی ہے۔ صہیونی صحافی یونی بن مناخیم نے ایران اور چائنا کے درمیان معاہدے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قدم صرف ایران کے مفاد میں نہیں بلکہ یہ معاہدہ ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں کے جواب میں امریکہ کے خلاف چائنا کا ایک منہ توڑ جواب بھی ہے۔ صحافی کا مزید کہنا تھا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس معاہدے سے امریکی پابندیوں کے مقابلے میں ایران کو مضبوطی اور استحکام ملے گا، جس سے ایران کی دفاعی طاقت میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا۔ صحافی کے مطابق اس معاہدے سے اسرائیل کے ہاتھ بندھ جائیں گے۔ دوستو، علاقے کی اس بدلتی ہوئی صورتحال اور امریکی اقدامات کی مسلسل ناکامی اس بات کا باعث بن رہی ہے کہ اسرائیل اور اس کے ہواری اس معاہدے پر سیخ پا ہو رہے ہیں۔ امریکی معیشت پر خطرے کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے نے امریکہ کو ممکنہ معاشی خدشات سے آگاہ کر دیا ہے۔ مالیاتی ادارے IMF کے مطابق اس برس امریکہ کا GDP 6.6% کم ہونے کے امکانات واضح ہیں، جبکہ دوسری سماہی کا GDP 37% تک کم ہونے کے خدشات ہیں۔ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک بھی کورونا کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کا کہنا ہے کہ اس معاشی بحران کا سب سے زیادہ نقصان غریب طبقے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کورونا کی وبا نے مزدور پیشہ افراد کا گزر بسر مشکل کر دیا ہے اور بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ سعودی حکومت اور انتظامیہ نے حج کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ مختلف ملکوں کے شہری محدود تعداد میں حج ادا کریں گے۔ مکہ مکرمہ کے اطراف میں تمام چیک پوسٹ فعال کر دی گئی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ایک اور تاریخی قدم اٹھا لیا ہے۔ ہم نے مقامی گاڑی کی فیکٹری TOGG انجینئرنگ، ڈیزائننگ اور پیداواری مرکز کی تعمیر شروع کر کے 60 سالہ خواب کو حقیقت بنانے کے راستے پر ایک اور تاریخی قدم اٹھا لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنا پہلا مشن ہوپ مریخ کے لیے روانہ کر دیا ہے اور یہ 7 ماہ کے سفر کے بعد مریخ کے مدار میں پہنچے گا۔ متحدہ عرب امارات خلیجی عرب ممالک میں پہلا ملک ہے جس نے اپنا خلائی مشن مریخ روانہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھیجے گئے خلائی جہاز پر $200 ملین خرچ ہوئے ہیں، جبکہ خلائی جہاز 200 دن کے بعد مریخ کے مدار میں پہنچے گا۔ صدر رجب طیب اردوان نے تاریخی اہمیت کی حامل آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد دورہ کیا ہے اور مسجد کے تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا ہے۔
ترک صدر نے آیا صوفیہ میں تصاویر بھی بنوائیں۔ آیا صوفیہ مسجد میں 24 جولائی بروز جمعہ سے باقاعدہ 5 وقت نماز ادا کی جائے گی، جبکہ جمعے کی نماز ترک صدر بھی آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ کورونا کی وبا نے جہاں دنیا بھر میں صحت کے حوالے سے ہنگامی حالت پیدا کی، وہیں اس کے اثرات سے معیشتیں بھی لڑکھڑا کر رہ گئی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ عرب ممالک جنہیں ہمیشہ امیر ریاستوں کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اب قرض مانگنے کی نہج پر آ پہنچے ہیں۔ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے باعث تیل کی کھپت میں کمی اور عالمی منڈیوں میں اس کی قیمت میں گراوٹ نے عرب ریاستوں کے سب سے بڑے ذریعہ آمدن کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کویت میں ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے کہ وہ قرضے کے لیے بین الاقوامی منڈی کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ اگر قرضوں سے متعلق قانون منظور نہیں ہوتا تو کویت کو صحیح معنوں میں ہر معاملے میں بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے تحت کویت 30 برس میں 20 ارب ڈالر تک قرض لے سکتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں دیگر خلیجی ممالک بھی قرض کے لیے بین الاقوامی منڈیوں میں جا چکے ہیں۔ سعودی عرب بھی اسی کشتی کا سوار ہے۔ سعودی عرب بھی کبھی ٹیکس سے پاک ہونے کے لیے مشہور تھا، لیکن وہاں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 5% سے بڑھا کر 15% کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور ماہانہ رہائشی سبسڈی بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک یمن میں لڑائی نے 5 سال سے زیادہ عرصے سے سعودی عرب کے خزانے کو بغیر کسی خاص فائدے کے نچوڑا ہے۔ سعودی عرب کو اس لڑائی سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ سعودی عرب کے پاس سرکاری ملکیت والی تیل کمپنی ارامکو بھی ہے، جس کی قیمت گزشتہ سال 17 خرب ڈالر لگائی گئی تھی، جو کہ اس وقت گوگل اور ایمیزون کی مشترکہ قیمت کے برابر تھی۔ حال ہی میں کمپنی کا صرف 1.5% حصہ فروخت کر کے سعودی عرب نے شیئر لسٹنگ کی تاریخ میں سب سے بڑا فنڈ 25 ارب ڈالر اکٹھا کیا تھا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عرب ممالک کی آمدن کا زیادہ تر انحصار تیل پر ہوتا ہے، لیکن اس وقت تیل ماضی کے مقابلے میں تقریباً نصف قیمت پر آ چکا ہے، اور اس میں مزید کمی کا امکان ہے۔ کویت اور سعودی عرب جیسے ممالک میں جہاں بادشاہت ہے، وہاں اقتدار کی بقا صرف اسی صورت میں رہ سکتی ہے کہ وہ عوام کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ سعودی عرب کا سالانہ خرچ 300 ارب ڈالر کے قریب ہے، جبکہ آمدن میں تیل سے 150 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ اقاموں اور ٹیکسز سے 20 ارب ڈالر تک آتا ہے، اور حج سے بھی 10 یا 20 ارب ڈالر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو اس سال حج کے ذریعے یہ حاصل نہیں ہوں گے، اب 150 ارب ڈالر آمدن سے 300 ارب ڈالر کا خرچ پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس بڑھتے ہوئے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے انہیں بھی قرض لینا پڑے گا، تاہم اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو سماجی بدامنی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ دہلی میں حوض قاضی تھانہ کے قریب واقع تاریخی مسجد مبارک بیگم کا درمیانی بڑا گنبد یا مینار بارش کے سبب شہید ہو گیا ہے۔ گنبد کمزور ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بجلی کے ہائی ٹینشن وائر مسجد کے بڑے گنبد کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ اس جانب انتظامیہ کو توجہ بھی دلائی گئی تھی، لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ مسجد مبارک بیگم کا ذکر تاریخی اور قدیمی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس مسجد کے ٹوٹنے کا ذمہ دار کسے قرار دیا جائے؟ ملک میں سینکڑوں ایسی مساجد اور دیگر مذہبی مقامات ہیں، انہیں کیسے محفوظ کیا جائے؟ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ سے سینکڑوں خستہ حال اور قبضہ شدہ مساجد کی بازیابی کی جا سکتی ہے۔ دہلی وقف بورڈ کو چاہیے کہ وہ آگے آئے اور مسجد مبارک بیگم کی تعمیر کروائے۔ یوں تو وقف بورڈ نے اپنی سیاست کی بھٹی گرم کرنے کے لیے وقف بورڈ کے لاکھوں روپے لٹائے ہیں، لیکن اس کے پاس خستہ حال مساجد اور عارضی ملازمین اور ائمہ کو تنخواہ دینے کے لیے بھی فنڈ نہیں ہوتا۔ بحری جہازوں پر ملازمت کرنے والے 2 لاکھ کارکن جو کورونا کے اس بحران میں کئی مہینوں سے سمندروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور انہیں ساحل پر اترنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مال برداری والے بحری جہازوں سے لے کر لگژری جہازوں میں کام کرنے والے کارکنوں کے متعلق حال ہی میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ان کے لیے انسانی ہمدردی کے بحران میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں کئی کارکن اپنی جان لے چکے ہیں۔ بحری عملے کے زیادہ تر ارکان کو، جنہیں اپنے معمول کے مطابق سمندر میں اپنے قیام کی مدت مکمل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹنا تھا، وہ کورونا کے پھیلاؤ کے بعد نافذ پابندیوں کی وجہ سے سمندروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔
دوسیجہ جن کی عمر 27 سال ہے وہ ایک شپنگ کمپنی میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے آخری بار زمین پر اپنے قدم فروری میں رکھے تھے۔ اس کے بعد کورونا آ گیا اور ہم سمندر میں پھنس گئے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 30,000 بھارتی باشندے بھی سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عام طور پر بحری جہازوں کے کارکن 6 سے 8 مہینوں تک سمندر کے سفر پر رہتے ہیں، جس کے بعد وہ اپنے ملکوں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن کورونا نے اس طریقہ کار پر عمل درآمد تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ جہاز رانی کی صنعت کے گروپس نے اس صورتحال پر اقوام متحدہ کو پچھلے مہینے ایک خط لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ بہت سے بحری کارکن ایسے بھی ہیں جو پچھلے 15 مہینوں سے سمندر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جعلی ٹیسٹنگ سکینڈل کے بعد ملک میں کورونا کی ٹیسٹنگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ بنگلہ دیش میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جون کے آخر میں یومیہ 18,000 ٹیسٹ کیے جا رہے تھے، جو کم ہو کر 10,000 پر آ گئے ہیں۔ کورونا ٹیسٹ میں کمی ڈھاکہ میں ہاسپٹل کے ایک مالک سمیت درجن سے زیادہ افراد کی جعلی ٹیسٹنگ رپورٹ دینے کے الزام میں گرفتاری کے بعد واقع ہوئی ہے۔ بنگلہ دیشی پولیس نے 16 جولائی کو ڈاکٹر محمد شاہد کو کورونا کے ٹیسٹ کے منفی نتائج کے جعلی سرٹیفکیٹس دینے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ مونسون کی وجہ سے آنے والے سیلاب ٹیسٹ کی قیمت اور قرنطینہ کیے جانے کے خوف سے بھی لوگ ٹیسٹ کروانے سے کترا رہے ہیں۔ جعلی ٹیسٹوں کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے اور وہ ٹیسٹ نہیں کروا رہے۔ دوستو، ڈھاکہ میں 2 ہاسپٹل اور ایک ٹیسٹنگ سینٹر جعلی ٹیسٹوں کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ ڈھاکہ کے ایک بینکر مومن الرحمان نے بتایا کہ وہ ٹیسٹ پر اعتبار نہیں کرتے کیونکہ ان کے بھائی کا جون میں ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ حالانکہ وہ کورونا کی علامات کی وجہ سے بیمار تھے۔ ان کے بھائی کا 1 ہفتے کے بعد انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان کی سالی کی بھی موت واقع ہو گئی تھی۔ دونوں میں صحیح طریقے سے کورونا کی تشخیص نہیں ہوئی تھی۔ دوستو، بنگلہ دیش میں 2 لاکھ مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش میں مرنے والوں کی تعداد 2,500 سے زائد ہے۔ دوستو، سائنس نے گھریلو ٹوٹکوں یا نسخوں کی افادیت کو اب تسلیم کر لیا ہے، جن پر پہلے اعتبار کرنا مشکل ہوتا تھا۔ گھریلو نسخے گھر میں درپیش متعدد چھوٹی مگر انتہائی اہم بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔ مثلاً گلے میں خرابی محسوس ہو رہی ہے تو سادہ پانی سے غراروں کو آزما کر دیکھیں۔ ایک طبی تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ عام سادہ پانی سے غرارے کرتے ہیں ان میں سانس کی بلائی نالی میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے، اور یہ وہ انفیکشن ہے جو نزلہ، زکام اور فلو کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ ہیضے یا پیٹ خراب ہونے کے بعد متلی کی کیفیت میں مبتلا ہیں تو ادرک کو آزما کر دیکھیں۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ متلی ہونے پر صرف 1 گرام ادرک بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق چکن سوپ کے استعمال سے خون کے سفید خلیات کے اس حصے کی سرگرمی کو سست کر دیتا ہے جو شدید انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ سوپ متعدد نزلہ زکام کا باعث بننے والی چیزوں کی روک تھام کرتا ہے۔ سیب اور گاجریں نہ صرف جسم کے لیے اچھی ہوتی ہیں بلکہ یہ دونوں آپ کے دانتوں کو بھی جگمگاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جب سیب اور گاجر کو دانتوں سے توڑ کر چبایا جاتا ہے تو یہ دانتوں کی سطح پر موجود داغوں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سیب اور اسٹرابری میں مالیس ایسڈ بھی ہوتا ہے جو دانتوں کی سطح کو سفید رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانسی سے بچاؤ کے شربت کا ذائقہ پسند نہیں تو عالمی ادارہ صحت نے شہد کو بھی بچوں کی کھانسی کی ادویات میں شامل کر رکھا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانسی کے شکار بچوں کو اگر سونے سے قبل تھوڑا سا شہد دیا جائے تو کھانسی کی شکایت میں کمی آتی ہے۔ برف کی ڈلی سے سر یا گردن کے پچھلے حصے پر مساج کیا جائے تو اس سے آدھے سر کے درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ برف آپ کے ذہن سے تناؤ کو بھی نکال باہر کرتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔